نئی معاشی ٹیم ترتیب دی جا چکی ہے. امید یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہماری معاشی پالیسی بھی اب آ جائے گی سامنے نئی، جس کا پتہ ہمیں نہیں ہے، لیکن اس کا محور ہوگا مہنگائی کو کم کرنا. اقدامات ابھی تک کوئی نہیں لیے گئے کیونکہ لینے کے لیے کوئی اقدامات ہیں ہی نہیں، لیکن آسرا کافی ہے. بات کچھ ایسی ہے کہ اس معاملے پہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. مہنگائی کو سمجھنے کے لیے آپ کو غریب آدمی کی سطح پر آنا پڑے گا. امیر آدمی مہنگائی کے تصور کو نہیں سمجھ سکتا، امیر آدمی غربت کے تصور کو بھی نہیں سمجھ سکتا، امیر آدمی بھوک کو بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ بڑی عجیب چیز ہے بھوک. یہ بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جب رمضان میں ہم روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، آج یکم رمضان ہے، چاند ویسے کل بہت زیادہ بڑا تھا لیکن سائنسی بنیادوں پر دیکھا ہے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بات کچھ ایسی ہے کہ یکم رمضان ہے، آج پہلا روزہ ہے، لوگوں نے پہلی دفعہ روزہ رکھنے کے باوجود آپ حرکتیں دیکھیں لوگوں کی. آپ کسی کو ہاتھ لگائیں آگے سے چلانا چیخنا شروع کر دیتا ہے، جانتے نہیں میرا روزہ ہے، جانتے نہیں میرا روزہ ہے. اچھا بھائی تم نے احسان کر دیا یار ہم پہ، تم نے روزہ رکھے، لیکن بھوک اتنی سی تو تمہیں برداشت نہیں ہے. غریب کی بھوک کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جو غریب اتنا زیادہ چڑچڑا ہے نا، تمہیں گاڑی پہ دیکھتا ہے جاتے ہوئے تو اس کے دل میں جلن ہوتی ہے. ہاں، بائک والا گاڑی والے سے جل رہا ہے، گاڑی والا جیپ سے جل رہا ہے نا، اور عام آدمی جو ہے سڑک پہ چلتا ہے ایسے حقارت سے بائک والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گاڑی والے کو بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ نفرت جو ہے نا، یہ بھوک کی وجہ سے آ رہی ہے. بھوک، یہ بھوک بڑی عجیب چیز ہے. یہ بھوک ایک ایسی چیز ہے، یہ جو دل میں حسرت رہ جاتی ہے نا، ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی سوچ ہے، فکر ہے. یہ میں روز جاتا ہوں مارکیٹوں میں، بھیس بدل کے نہیں جاتا، روز جاتا ہوں مارکیٹوں میں، دیکھتا ہوں لوگ جب چیز خرید نہیں پاتے نا جو ان کی خواہش ہوتی ہے، تو پھر ان کے چہرے پڑھتا ہوں میں. کسی کے چہرے پہ نفرت ہوتی ہے، کسی کے چہرے پہ حسرت ہوتی ہے، کسی کے چہرے پہ حسد ہوتی ہے. ہر بندے کا چہرہ پڑھتا ہوں. پھر میں عید کی شاپنگ پر نکلتا ہوں، مارکیٹ میں لوگوں کو جا کر دیکھ کر آتا ہوں. متوسط طبقے کے لوگ جب چیز خرید نہیں پاتے نا، تو یقین کرو آہیں لگا کے جاتے ہیں، وہ بدوائیں دے کے جاتے ہیں. اور حسد تو ہماری قوم میں اتنی ہے، جس کی جیب بھری ہوئی ہے وہ اتنی حسد کرتا ہے. یقین کرو لوگ ایسے حاسد ہیں ہمارے قوم میں، کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف کرے. پتھر کو دیکھے پتھر ٹوٹ جائے. میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. تو پھر یہ دیواروں پہ کیوں لکھا ہوا کالا بابا جادوگر، بنگال کا جادو فلاں؟ ایک تم لوگ کمزور ہو، دوسرا تم جادو کے محتاج ہو. انہی دونوں کی دوائیاں بیچ رہے ہو. خیر، میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب باقر آباد، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. باقر آباد جعفری صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے. میڈیا پرسن بھی ہیں، معیشت دان بھی ہیں، فائنینس کے شعبے کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک مہارت رکھتے ہیں. باقر آباد جعفری صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی جو ہے کیا عوام کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہے، صنعت کار تاجر کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے، سرمایہ کار کو سامنے رکھ کے بنائی گئی؟ دیکھیں علی، اس میں دو فیکٹرز بڑے آپ کو دیکھنے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جہاں پالیسی بنتی ہے وہاں پہ بڑے کاروباری طبقہ آلریڈی موجود ہے، جو آپ کے بڑے فیکٹرز آف پروڈکشن جو کہ لینڈ ہے، پراپرٹیز ہیں، اور بڑے کاروبار کو آلریڈی کنٹرول کرتا ہے. اور وہ ان چیزوں کا کاروبار بھی کرتا ہے جو کہ آپ کی انفلیشن کے اندر بہت زیادہ ویٹیج رکھتے ہیں. سو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ انہیرنٹلی آپ کی پالیسی میکنگ میں ہمیشہ آتا رہتا ہے. جب کبھی بھی آپ شوگر کا بحران دیکھتے ہیں، جب کبھی بھی آپ ویٹ کا بحران دیکھتے ہیں اور بنیادی اجناس کا بحران دیکھتے ہیں، اس بحران کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کا سیدھا گراس مارجن ان لوگوں کی پاکٹس میں جاتا ہے. تو یہ ایک کانفلکٹ ہمیشہ رہا ہے، رہے گا. اگرچہ لیڈرشپ میں کافی امپروومنٹ آئی ہے، بٹ وہ پرمیٹ کرنا اور اس کو سسٹمیٹک وائز اکنامک ڈیولپمنٹ میں لانا، دیٹ از ون پوائنٹ جو کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کتنا ہم اس میں کامیاب ہو پائے ہیں. دوسرا اہم عنصر اس میں یہ ہے کہ آیا اگرچہ شارٹ ٹرم میں آپ کے میکرو اکنامک میجرز امپروو ہوئے ہیں، اعداد و شمار آپ کے اچھا بتاتے ہیں، 5 سے 7% کا میڈیم ٹو لانگ ٹرم انفلیشن کا ٹارگٹ اسٹیٹ بینک کا ہے، 7% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا آپ کا پرائمری سرپلس کے اندر ہے، آپ کا اوور آل ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قابو میں ہے، ریمیٹنسز امپروو ہو رہی ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت آپ کو بیرون ملک پاکستانی بھی پیسہ بھیج رہے ہیں. نام تو آپ کا باقر عباس ہے لیکن باتیں آپ باقر رضا جیسی کر رہے ہیں. The question is، یہاں پہ بڑا فیکٹر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا
کہ یہ شارٹ ٹرم میجرز کیا پاکستان میں کاروبار کے لانگ ٹرم کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے یا نہیں؟ یہ آپ اس پر پوائنٹ پہ ہیں. یہاں پہ ایک بڑا پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کا اوور آل سرکولر ڈیٹ ہے اور انرجی کی کرائسس کی وجہ سے اس کی پرائسز کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی آف دا انڈسٹری دیٹس اے بگ کوسچن مارک. اس میں دونوں فیکٹرز ہیں, آپ سب چیزیں حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. ایک بریک لے لوں؟ جی پلیز لیجئے. بریک لے کر واپس آتے ہیں. ظاہری بات ہے میرا انداز تھوڑا سا مختلف ہے, تھوڑا سا آپ کو اس پر تلخ اور سخت سوال ہم پوچھیں گے, لیکن یہ بات آپ نے صحیح کی کہ شاید شارٹ ٹرم میجرز جو ہیں گورنمنٹ نے اچھے لیے, لیکن لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی پر کوسچن مارک ہے, اس پر محنت کرنی چاہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اچھی باتیں کی باقر عباس جعفری صاحب نے, لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ ساتھ میں ایک سوالیہ نشان یہ آیا کہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی, اس کو ہم کنٹیسٹ نہیں کرتے, لیکن ٹو بی ویری فرینک جو کی ایشو ہے نا باقر, وہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے. آپ چونکہ ان چیزوں کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں تو وہ تنگ اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے پاپولیرٹی کا گراف نیچے جا رہا ہے. سارے انڈیکیٹرز جو آپ نے بتائے یہ عوام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. لیٹس چینج دا ایکویژن. اس طرح سے کہتے ہیں کہ عوام سے جڑے جتنے انڈیکیٹرز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہاں پر حکومت کیسا پرفارم کر رہی ہے. یہ سب ہمیں جاننے کا, جو آپ نے بات کی بالکل اچھا, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ایسا مجھے ایک لمحے کے لیے لگ رہا تھا جیسے باقر رضا صاحب باتیں کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ عوام سے جڑے شماریات کی کیا صورتحال ہے. جی دیکھیے, جب سب سے پہلے جو سب سے بڑی چیز جو امپیکٹ ڈالتی ہے عوام پہ وہ ہے مہنگائی, انفلیشن. اگر انفلیشن کو پچھلے 3 سال میں توڑ کے دیکھیں تو اس میں برادر کے ڈیمانڈ سائڈ فیکٹرز ہوں, سپلائی سائڈ فیکٹرز بہت زیادہ کار فرما تھے. دوسری بات یہ کہ ہر اکانومی کا ایک پرائمری بل سائیکل ہوتا ہے. جب نواز شریف صاحب اپنی اکانومی چھوڑ کے گئے تھے تو وہ پیک پہ چھوڑ کے گئے تھے اپنے پرائمری سائیکل کے, اور اکانومی وہاں سے ڈکلائن ہونا شروع ہوئی تھی. جب عمران خان صاحب 1.5-2 سال کی ریفارمز انہوں نے کری تو انہوں نے پورا وہ ڈکلائن برداشت کیا اور یہاں سے باٹم آؤٹ ہوئی ہے اکانومی. ناؤ دا کی کوشچن از کہ جب اکانومی یہاں پہ باٹم آؤٹ ہو گئی ہے تو ہر اشاری میں بہتری آئے گی. امپلائمنٹ, اگین آئی ایگری ٹو دا فیکٹ کہ ان امپلائمنٹ کا ایشو یہاں برقرار رہے گا. 5% ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے یہی 4.5 سے 5% کے درمیان اگلے سال رہے گی. لیکن اوور آل آپ دیکھیں گے کہ پرسنل انکمز گریجولی امپروو ہونا شروع ہوں گی. مہنگائی قابو میں آئے گی بیکاز اس کا بیس افیکٹ کا ایک امپیکٹ آ کے پڑے گا یہاں پہ. ایفیشنسی, اگین آئی ایم ریٹریٹنگ, یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ہر سیکٹر انیفیشنٹ ہے. فار ایگزامپل ایگریکلچر کو لے کے دیکھ لیں, اراؤنڈ 40% آپ کے اوور آل GDP کا ہے, 19% آپ کی امپلائمنٹ کا کیٹر کرتا ہے, لیکن آن ایوریج 3 گنا زیادہ کوئی بھی ایک ڈیولپڈ کنٹری کا ملک اپنی ییلڈز میں پاکستان کے مقابلے میں. مراد یہ کہ صرف بیج کو آپ اچھا کر دیں, ایک بار بیج کی کوالٹی بڑھا دیں تو 3 گنا زیادہ آؤٹ پٹ انکریز کر سکتے ہیں. دیٹ ول ہیو اے ڈائریکٹ بیئرنگ آن یور انفلیشن اینڈ کی کموڈیٹیز. تو ایفیشنسی کا آرگومنٹ پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا ہے, اور اس کے اندر آپ کے جو صوبائی حکومتیں اور وفاق کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے, پلس جو حکومت میں ہے وہی لینڈ کنٹرول کرتا ہے, وہی ایگریکلچر آؤٹ پٹ کنٹرول کرتا ہے, اور وہی اس کے الائیڈ انڈسٹریز کنٹرول کرتا ہے. یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے کہ جو پرائسز میں نظر آتا ہے آپ کو, اور انفلیشن کا پیسہ جو فائدہ ہے وہ آپ کی جیب سے نکل کے وہ انہی حکمرانوں کی اور انہی بڑے طبقے کی جیب میں جا رہا ہے. اچھا, یہ بات صحیح کر دی آپ نے اور بہت سارے لوگوں نے اچھے رویے کے ساتھ حکومت کی معاشی پالیسیوں کو ایکسپلین بھی کیا, ان کو ڈیفینڈ بھی کیا. لیکن عمران خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ میری معاشی پالیسیاں خراب ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, اسی لیے انہوں نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا. سو لٹرلی اسپیکنگ, کنگ ہمسیلف سیز دیٹ مائی پالیسیز آر رانگ, بٹ پیپل اراؤنڈ ہم آر سیئنگ دا پالیسیز آر گڈ. وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی پالیسیاں غلط ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی ذمہ داری ڈالر کی قدر بڑھانے کی وجہ سے ہوئی ہے. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاور سیکٹر بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, اس کے مسئلے مسائل بہت ہی زیادہ خراب ہیں, یہ مینیج نہیں ہو پا رہا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ economy is unmanageable and is marred by problems and has been, in other words, has been destroyed by his team, his vision has been somehow diluted by his team, a person who is a failure, whose name is Abdulhafiz Sheikh, has been removed from his post and many others are in line to be thrown out of the cabinet.
وہاں پر ہم ان کو کیوں ڈیفینڈ کریں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے. یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کی اشاری ہیں پاکستان کے، وہ پچھلے 8 سے 9 مہینوں میں کیسے پرفارم کیا ہے اور کس طرح سے باٹم آؤٹ ہوئی ہے اکانومی. دیکھیں اکنامک پالیسی جب آپ ٹرانزیشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اٹریٹو پروسیس ہوتا ہے، جب آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. پلس دے ہیو گاٹ اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن جو کہ اب کمزور ہوئی ہے. جو پچھلے 2 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی ایز اے بزنس مین آپ کو یہی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ حکومت اب گئی یا کب گئی. سو لیٹس ناٹ تھنک اباؤٹ واٹ میں عمران خان صاحب کو ایک پروفیسر سمجھتا ہوں. باقر صاحب، عمران خان صاحب کو میں ایک پروفیسر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے دن انہوں نے ایک لیکچر دیا مہنگائی پر، اور انہوں نے سمجھایا بڑی تفصیلی طور پر کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے. اس میں انہوں نے فیکٹر نمبر 1 بیان کیا کہ ڈالر کی قدر بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے جا کر، جو کہ آپ کو بھی نہیں پتا، شاید مجھے بھی نہیں پتا، شاید کسی کے کان مروڑے، اور اس کے بعد ڈالر کی قدر گرنا شروع ہو گئی. ظاہری بات ہے جو ڈالر کے معاملات دیکھتا ہے اسی کے کان مروڑے ہوں گے کہ بیٹا اگلا نمبر تمہارا ہے، ہم نے عبدالحفیظ شیخ کی چھٹی کر دی. اسی لیے نہیں دیکھیں وہ جو مہنگائی کا عنصر ہے وہ امپورٹنٹ انفلیشن کا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب حکومت یہ آئی تو اس کے وقت آپ نے آرٹیفیشلی ڈالر کی قیمت کو آپ نے اٹھا کے انفلیٹ کیا روپی کو. اس کے مقابلے میں آپ نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ وہاں سے 2 ارب ڈالر کے لگ بھگ لے کے چلے گا. 20 ارب ڈالر کا سالانہ ڈیفیسٹ آپ کا لگ گیا. اس طرح کے اشاریے لے کر اگر آپ اوور آل میکرو اکنامک اسٹریٹجی کو دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی، آپ کو حکومت دے دوں میں نواز شریف کے بعد، تو آپ یہاں سے اشاریے کیسے 2 سال میں بہتر کرتے ذرا آپ بتائیں گے. میں تو بڑا برا آدمی ہوں. پاکستان ٹھیک ہے، 2 بندے خراب ہیں، ایک میں اور ایک ماوش حیات. You are skipping the question. آپ یہ بتائیں آپ کیا منفرد کرتے ہو اس وقت جو کہ یہاں حکومت نے نہیں کیا. میں ایک فیکٹ آپ کے سامنے سٹیٹ کرتا ہوں کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹس کو، لیکن لیٹس بی ویری فرینک، ان کا کام بہت مشکل ہے. میرے نزدیک وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کام بہت مشکل ہے، نواز شریف صاحب کا کام بہت مشکل تھا، آصف علی زرداری صاحب کا کام بہت مشکل تھا، اور تمام وزراء اعظم کا. بیکاز اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. ہم تو کرٹیسائز کرتے ہیں نا، کرٹیسائز کرنا آسان ہے، میں آپ کا پوائنٹ بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں. دا تھنگ از کہ ہماری کرٹیسزم کنسٹرکٹیو اس وجہ سے کیونکہ جو لوگ اس رول پہ بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کر لیں. لیکن میں آپ کی بات کو 100% تسلیم کرتا ہوں کہ دے ہیو اے ویری ڈیفیکلٹ جاب ایٹ ہینڈ. بالکل آسان نہیں ہے واقعی میں. دا برڈن از اے لاٹ. صحیح آپ کہہ رہے ہیں. میں تو کم از کم آئی کین ناٹ ٹیک. اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو دیکھنی پڑی. آئی ایگری ٹو دا فیکٹ جو آپ نے بتایا کہ ابھی بھی جو کور چیزیں ہیں وہ امپروو نہیں ہوئی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں سرکولر ڈیٹ کے اندر جب حکومت کو یہ پرفارمنس رپورٹ دی گئی کہ تقریباً 1000 ارب روپے کا جو اوور بلنگ ہے وہ یہ سارے پاور پلانٹس نے کیا ہے جو کہ یہ بڑا کاروباری طبقہ کنٹرول کرتا ہے. تو رادر کہ آپ اس کو نیب کے تھرو پکڑیں، دے سیٹ کہ ان کو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کریں. سو بہت طرف یہ پرابلمز ابھی بھی برقرار ہیں. دیکھیں ہمارے جو تمام وزراء ہیں باقر صاحب یہ لگے رہے پاور پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. عمران خان صاحب نے اس آدمی کو نوکری سے نکال دیا. میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کس طرح سے نوکری سے نکالا ہے. جس بندے کے ہاتھ میں انہوں نے پاور پالیسی دی ہوئی تھی، سرکولر ڈیٹ دی ہوئی تھی. سر لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو ڈیفینڈ پیپل جن کو عمران خود دھکے مار مار کے نکال رہا ہے. I am identifying the flaw جس کے اوپر ایک بڑا ایشو آیا اور یہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا جو کہ آپ کا اگر آپ نے انرجی پرائسز کو قابو نہیں پایا تو آپ کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی آف دا اکنامک گروتھ ول بی ان کوشچن. یہ جتنا بڑا بلون ہوتا جا رہا ہے جو کہ 4 ٹریلین سے اوپر نکل جائے گا ابھی بہت جلد، یہ آپ کو بہت ہرٹ کرنے والا ہے. اینڈ آئی ایم ایف نوز دیٹ، دے نو کہ یہاں سے آپ انرجی پرائسز بڑھائیں تاکہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ قابو میں آ پائے نیکسٹ ایئر کا. سو یہ ایک پریشر پوائنٹ ہے جو کہ بڑی انیفیشنسی ہے اکانومی میں. یہ گزشتہ 30 سال سے ہے جو آپ کا پیسہ اب ہائر پرائسز کی صورت میں نکل کے اسی پاور پلانٹ کے اونرز کی جیبوں میں جائے گا بیکاز آف دا پور پاور پالیسی جو کہ آپ کی گزشتہ 20 سال سے ہے. اچھا میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں. سر آپ کی کابینہ میں ایک آدمی ہے جو کہ بڑا اچھا آدمی ہے اپنے شعبے کا، ان کا نام ہے اسد عمر. سر میں چاہتا ہوں آپ اسد عمر صاحب کو وزیر بنائیں لیکن انڈسٹری کا، سر جو اس کا شعبہ ہے. اور میں اسد عمر صاحب آپ کو بھی سمجھانا چاہوں گا آپ سر افلاطون اور سقراط نہ بنیں. سر آپ جس کام کے ماسٹر ہو نا آپ وہ کام کرو. یہ فائنینس آپ کا شعبہ نہیں ہے. آپ انڈسٹری میں جاؤ، اس ملک کو دگنی رات چوگنی ترقی کر کے دو. پتہ نہیں باگر صاحب کیا کہیں گے. نہیں دیکھیے یہ شعبہ ہے.
آپ ٹھیک ہے, دیٹس یور پرسپیکٹو. دیر ٹو پرسنالٹی ٹائپس جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس وقت تو ایک پرسنالٹی کانفلکٹ تھا, بیکاز جو وعدے کیے تھے ان کو رائٹ آفٹر دیٹ اس کا الٹ کرنا تھا. جبکہ آپ اگر اس کا موازنہ کریں فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک کے گورنر سے, تو جب وہ آئے انہوں نے کوئی وعدے نہیں کیے تھے. سو واٹ ہی ڈیڈ واز ایگزیکٹلی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کہ یہاں سے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے, نو میٹر کون کیا کہہ رہا ہے. ابھی فی الحال آپ کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے, روپی کو ڈی ویلیو کرنا ہے, اسٹیبلائز کرنا ہے, دین گروتھ کی طرف جانا ہے. جبکہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ جب آئی, ان کے پاس اتنی ایکسپیکٹیشنز تھی عوام کی کہ اگر یہ آتے ہی اس کا الٹا کام کرنا شروع کرتے اور اسی شش و پنج میں پڑھ کے رہے, اور انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے کیا. یہ دیٹ واز دا بگیسٹ مسٹیک دیٹ مائٹ ہیو ہیپنڈ انیشلی. یہ بات آپ نے اہم کی, میرے پاس وقت کم تھا لیکن میں پھر اصرار کروں گا, اسد عمر صاحب سے بھی اصرار کروں گا, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی اصرار کروں گا کہ اسد عمر صاحب کو فی الفور وزیر بنایا جائے, لیکن انڈسٹریز کا, کیونکہ یہ آدمی اسپیشلسٹ ہے اپنی فیلڈ کے, لیکن یہ ادھر ادھر کے کام شروع کر دیے. کبھی پلاننگ میں جا رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. ڈونٹ ایکسپیریمنٹ. یہ وقت ایکسپیریمنٹیشن کا ختم ہو گیا. یہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ آدمی, کارپوریٹ لیڈر ہے. خامیاں خرابیاں ہوں گی لیکن آپ ان کو منسٹر انڈسٹریز لگائیں. اور اسد عمر صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہو, آپ پروگرام تو دیکھتے ہی ہیں, ظاہری بات ہے, کلپ تو آپ تک پہنچتا ہی ہے, تو سر آپ وزیر انڈسٹریز فوری طور پہ بن جائیں اور ریوائیو کریں انڈسٹریز کو. ان چیزوں کو, ٹھیک ہے وہ بھی اچھے آدمی ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب, لیکن میرے خیال ان کا پورٹ فولیو جو ہے شرنک کریں. آپ ان کے پورٹ فولیو علی دا کوشچن ہے کہ یہاں سے افلاطون بھی وزیر انڈسٹری بن جائے یہاں پہ, جب تک آپ لانگ ٹرم کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اکانومی میں نہیں لے کر آئیں گے, جو کہ انرجی پرائسز اور کی بڑے بڑے میجرز کی صورت میں, جب تک کوئی بھی انڈسٹری پہ آ کے ایڈوائز دے دے, آپ کو وہ اکنامک آؤٹ پٹ, ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی نہیں اچیو ہوگی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ. یہ بھی اہم بات انہوں نے کر دی, بڑی اہم بات کی ہے, تو اس کے لیے بھی مطلب ان کو کوشش کاوش کرنی چاہیے. جڑا ہوا ہے ان کے موضوع سے, لیکن ہماری بات تھی کرنے والی. باقر صاحب نے بھی بڑی اہم بات کی, وزندار بات کی. یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وی ویٹ فار اے میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.